فیک نیوز اور تحریک انصاف کا بحران۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں حالیہ عرصے میں فیک نیوز کے رجحان نے پارٹی کی ساکھ اور احتجاجی حکمت عملی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ وہ جماعت جو عوامی حمایت اور منظم بیانیے کے لیے جانی جاتی تھی، اب خود اپنے رہنماؤں کے متضاد اور غیر مصدقہ بیانات کے جال میں الجھ چکی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف پارٹی کے اندرونی معاملات کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ عوامی سطح پر پارٹی کی مقبولیت کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی مارچ کے بعد پارٹی کے رہنماؤں نے کارکنان کی ہلاکتوں کے حوالے سے متضاد دعوے کیے۔ ابتدا میں ہزاروں کارکنان کی جان جانے کا دعویٰ کیا گیا، پھر یہ تعداد سینکڑوں تک محدود کر دی گئی، اور آخر میں چیئرمین تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں یہ تعداد صرف 12 بتائی۔ تاہم ان 12 افراد کے حوالے سے بھی کوئی کوائف فراہم نہیں کیے گئے، نہ ان کے نام سامنے آئے، نہ ان کے اہل خانہ کی تصدیق کی گئی، اور نہ ہی کسی کے جنازے تدفین کے حوالے سے کوئی تفصیلات دستیاب ہو سکیں۔ یہ تضاد نہ صرف عوامی اعتماد کو مجروح کرتا ہے، بلکہ تحریک انصاف کی قیادت کی سنجیدگی اور شفافیت پر بھی سوالات اٹھاتا ہے۔ اگر کارکنان کی جانیں گئیں تو قیادت ان کے لواحقین کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہوئی؟ اگر یہ دعوے مبالغہ آمیز تھے تو کیا یہ کارکنان اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش تھی؟ فیک نیوز کے حوالے سے تحریک انصاف کے کئی رہنما جیسے قاسم سوری، علی محمد خان، مشوال یوسفزئی اور علی امین گنڈاپور بھی اپنی ذمہ داریوں سے نظریں چرا رہے ہیں اور حقائق کے برعکس بیانات دے رہے ہیں۔ قاسم سوری نے دعویٰ کیا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جو کہ دوسرے دن ان کی بہن اور چیئرمین تحریک انصاف کے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد غلط ثابت ہوا۔ اسی طرح علی محمد خان اور مشوال یوسفزئی نے مظاہروں کے دوران مبالغہ آرائی پر مبنی بیانات دیے، جن میں نہ صرف ہلاکتوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بلکہ زخمی کارکنان کے حوالے سے بھی غیر مصدقہ دعوے کیے گئے۔ علی امین گنڈاپور نے بھی ان مظاہروں کے اثرات کے بارے میں غیر حقیقی بیانات دیے جو زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ بیانات پارٹی کے اندرونی مسائل اور قیادت کی ناقص حکمت عملی کو واضح کرتے ہیں۔ جب جماعت کے اہم رہنما خود غیر مصدقہ باتیں پھیلائیں تو کارکنان اور عوام پر اس کے اثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان جو ایک وقت میں عمران خان کی کال پر ہر احتجاجی پروگرام میں شرکت کے لیے تیار رہتے تھے، اب ان مبالغہ آمیز دعووں اور فیک نیوز کی وجہ سے شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر قیادت خود غیر مصدقہ بیانات دے اور بعد میں انہیں تبدیل کرے تو کارکنان کے اعتماد کو نقصان پہنچنا فطری ہے۔ جب مظاہروں میں ہزاروں ہلاکتوں کا دعویٰ کیا جائے، پھر اسے سینکڑوں تک محدود کر دیا جائے اور آخر میں صرف 12 کارکنان کی ہلاکت کا ذکر ہو، تو عوام اور کارکنان دونوں کے لیے سوالات پیدا ہونا لازمی ہے۔ مزید یہ کہ ان 12 کارکنان کے کوائف حقائق نہ پیش کرنے کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ قیادت مبالغہ آرائی کر رہی ہے۔ اگر واقعی ہلاکتیں ہوئیں تو نہ قیادت کسی جنازے میں شریک ہوئی اور نہ زخمی کارکنان کی عیادت کرنے گئی۔ تحریک انصاف اس وقت اپنی سیاسی بقا کے اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ اگر قیادت فیک نیوز کے مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتی اور اپنی حکمت عملی میں تبدیلی نہیں کرتی تو عوامی اعتماد بحال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ احتجاجی سیاست میں شفافیت اور ذمہ داری کو یقینی بنانا ہوگا۔ بصورت دیگر تحریک انصاف کی موجودہ ساکھ کو بحال کرنا ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔